السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یہی بات عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کی، قال للحسن والحسین، اتنا فرق، حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جس نے من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ حدیث بھی ہماری سیاستہ کی کتب میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور پھر آگے طبرانی سمیت بے شمار کتب حدیث میں روایت ہوئی۔ اور ایک حدیث ہے، یہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کی ہے ابو حازم سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو میں قریب کھڑا تھا ساتھ ہی سیدنا امام حسین علیہ السلام کے۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن العاص جو مدینہ کے امیر تھے، گورنر تھے، ان کو پکڑ کے آپ نے آگے کیا کہ نانا کی سنت ہے امیر کو کہنا جائے کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ مختلف روایتیں بھی ہوں گی مگر ابو حازم سے جو یہ مروی ہے یہ بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب نماز جنازہ ہو چکی تو اصل بات وہ ہے جو آگے بتانا چاہتا ہوں۔ نماز جنازہ ہو چکا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرماتے ہیں وہ غم میں نڈھال تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کی جنازہ کے بعد غم میں نڈھال تھے اور نڈھال ہو کر بآواز بلند غم میں ڈوب کر کہنے لگے، لوگو نبی کے شہزادے کو زمین میں دفن کرو گے؟ اب دیکھیے کیفیت کیا ہے قلبی اور حبی۔ ضبط غم کا حکم ہے مگر صحابہ کرام کے اجتماع میں مدینہ پاک میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں غم میں ڈوب کر نبی کے شہزادے حسن کو زمین میں دفن کرو گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو گے؟ یہ کہہ کر حالت غم میں تو فرمانے لگے، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک کیفیت تھی، وہ غم میں نڈھال ہو گئے تھے، جذبات میں بے قابو تھے، اس کیفیت میں انہوں نے جملہ فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حسنین کریمین کے غم میں نڈھال ہو جانا اور غلبہ غم میں ان کی یاد میں ایسے جملوں کا کہنا یہ سنت صحابہ ہے۔ ان کی یاد میں ایسے جملوں کا ادا کرنا جس سے اس غم اور غم کی بنیاد پہ محبت کا اظہار بھی ہو اور غم و محبت میں اضافہ بھی ہو، یہ سنت صحابہ ہے۔ یہ نقطہ ہے جو بتا رہا ہوں۔ پھر آگے حدیث میں امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام طبرانی میں حضرت سلمان روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من، یہ اسی محبت حسنین میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک قدم۔ پہلے فرمایا جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب آگے اگلا سٹیپ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبہما قد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ ایک منطقی نتیجہ بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ فرمایا جس نے من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی من احبنی۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جوڑ تو یہ بنتا تھا نا، نظم الفاظ یہ بنتا تھا
کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ مگر جب اس مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اسلوب بیان بدل دیا ہے۔ اب دوبارہ سنیں، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور زور چونکہ محبت حسنین پر ہے، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی۔ گویا جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا جو میرا محب ہوا وہ اللہ کا محب ہوگا، نہ، فرمایا جو میرا محب بنا خدا اس کا محب بن گیا اور وہ محبوب خدا ہو گیا۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، اور جس سے پھر اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ گویا حدیث کا ایک کنارہ اور حدیث کا آخری کنارہ دونوں کو ملایا، من حبہما سے لے کر ادخلہ الجنہ تک، تو نتیجہ یہ نکلا جس نے حسنین سے محبت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ نتیجہ نکلا حدیث کا۔ اب پھر یہ حدیث طبرانی میں آئی ہے، پہلی حدیث حاکم نے، امام حاکم نے مستدرک میں لی تھی۔ اب دوسری روایت، آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگلے الفاظ، من احبہما احببتہ، فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی سن لے اس سے میں محبت کروں گا۔ اب اسلوب پہلے ہی تبدیل کر دیا، پہلے فرمایا تھا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب اسلوب بدل دیا، اب فرمایا جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا۔ واہ 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 واہ، گویا اب معنی کیا ہوا؟ اب فرمایا آقا علیہ السلام نے معنی کیا، لفظاً فرمایا کہ جو محب حسنین ہوا وہ پہلی حدیث کی روح سے محب مصطفیٰ تھا، جو محب حسنین ہوا وہ محب مصطفیٰ ہو گیا۔ اب اس دوسری روایت کے روح سے جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا۔ ہائے ہائے، جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا۔ اب لوگوں آپ سمجھے کہ حسن اور حسین کی محبت کا صلہ کیا ہے، تو پھر کیوں نہ اس محبت پہ واری واری جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ فنا ہو جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ قربان ہو جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس شخص نے سمندر کے ایمان کے دریا کا قطرہ نہیں چکھا جس کے دل محبت حسنین سے موجزن نہیں ہو گیا۔ اس نے ایمان کی شراب کا ایک ذائقہ تک نہیں چکھا جس کا دل حسنین کی محبت میں موجزن نہیں ہو گیا۔ اس نے ذائقہ ایمان ہی کا نہیں چکھا، اسے ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ شہر ایمان سے اس کا گزر ہی نہیں ہوا جو حسنین کی محبت میں جس کا دل موجزن نہیں ہے، اور اسے حضور کی محبت نہیں ملی، اسے حضور علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں ملی جس نے خود کو حسنین کی محبت میں فنا نہیں کیا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو نیا نعرہ دیا، کئی سنیں گے جن کے دل میں یہ بات اتر جائے گی جو پیغام دے رہا ہوں، ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور کئی سنیں گے جو محبت حسنین کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں بدبخت دل، وہ سنیں گے، وہ اور طرف اٹھیں گے، کہیں گے قادری صاحب نے ایک اور بدعت شروع کروا دی، ایک اور بدعت شروع کروا دی۔ تو جب وہ یہ کہیں گے کہ بدعت شروع کرا دی تو میں امام شافعی کی پیروی میں کہوں گا اگر محبت حسنین میں لوگوں کو فنا کرنا بدعت ہے تو مجھ سے بڑا بدعتی کوئی نہیں کائنات میں۔ ہائے ہائے، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ بدبخت جب میں لوگوں سے یا حسین کرواتا تھا تو یہ کہتے تھے بدعت کروا دی۔ اگر آپ کے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور حسین کے نعرے لگوانا یا رسول اللہ اگر بدعت ہے تو معاف کر دیں، پھر مجھ سے بڑا بدعتی کائنات میں کوئی نہیں۔
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جس نے میرے حسنین سے محبت کی احببتہ، اس سے میں محبت کروں گا، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور تمہیں نہیں پتا جس سے میں محبت کرنے لگوں خدا بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، جب میرے مصطفیٰ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے تو میں ایسے بیٹھا رہوں؟ ہائے، تو جو میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے۔ ہائے 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 ہائے، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم۔ پہلی حدیث میں تو تھا کہ جو اللہ اپنا محبوب جس کو پھر بنا لے محبت حسنین اور محبت مصطفیٰ کے صلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے، پہلی حدیث تو یہ تھی۔ اب آگے بڑھ گیا معاملہ، فرمایا ادخلہ جنات النعیم، اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک جنت دیتا ہے، نہیں، فرمایا جو اس طرح اس راستے پر چل کر میرا محبوب ہو جائے ساری جنتیں اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جنات النعیم، سب نعمتوں والی جنتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے حسنین سے محبت کی سو میرے مصطفیٰ نے تجھے محبوب بنا لیا، اور پھر تم مصطفیٰ کے محبوب ہوئے تو میرے محبوب ہو گئے، لے میں نے جنتیں کیا کرنی، اور لے جا ساری جنتیں تیری جھولی سن لی، اور ساری جنتیں ہی تو لے جاؤ اور لٹ لے ساری جنتاں، لٹ لے جنتاں۔ میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا تو میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا اور ساری جنتاں لے جا۔ پھر بعد میں کوئی شخص آئے گا حسنین کی محبت سے خالی دل لے کر، حسنین کی محبت سے خالی سینہ لے کر، اور اپنے کاغذ نکالے گا کہ مولا میں نے 10 حج کیے، 100 عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی زندگی تبلیغی گزاری، اتنی شریعتوں پر عمل کیا، سنتیں کی، حج کیے، زکوٰۃ دیے، جہاد کیے، اتنا ڈھیر کھولے گا سارا۔ وہ کھول کھول کے اللہ پاک پوچھے گا چاہتے کیا ہو، اب مجھے جنت دے۔ اس نے کہا نس جاؤ، جنت بچی کوئی نہیں، نس دفع ہو جائے تو تیرے سارے اعمال جہنم میں سٹ دیے۔ کیوں؟ میرے محبوب سے محبت نہیں تمہیں، میرے محبوب کے محبوب شہزادوں سے محبت نہیں، دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری نمازیں، تمہارے حج، روزے، زکوٰۃ آگ میں ڈالنے، لے جاؤ، تمہارے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ یہ جنتیں ان کے لیے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے محب ہیں۔ چھٹی واپس آ جائے گا، جا اتھے امامت کر، اپنی نمازاں برباد کروا لوگاں دیاں، فتوے دے ہیں، ملا گیری کر، جا اتھے ملا گیری کر۔ جنت میں تو انہی کی جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے یار ہیں، ان کے یاروں کے یار ہیں، ان کے محبوبوں کے غلام ہیں، شہزادوں کے غلام ہیں۔